اس وقت کام کرنے والوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے یہ کہ کام کی عظمت دل کے اندر ہو، کام کا تعلق دل کے اندر ہو، کام کی اہمیت دل کے اندر ہو۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں یہاں تک لکھا ہے کہ جس چیز کی عظمت آدمی کے دل میں نہیں ہوتی اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ ایک ڈاکٹر کی اہمیت نہیں ہے تو اس کی دوا فائدہ نہیں کرے گی، ایک حکیم سے تعلق نہیں ہے اس کی دوا پتہ نہیں کوئی حکیم نہیں ہے ڈاکٹر نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی کتاب ہے اس میں ریب برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس طرح کتاب میں ریب برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جو اعمال کتاب لے کر آئی ہے اس میں بھی ریب برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کتاب بیان کر رہی ہے، جو احکامات اللہ تبارک و تعالی کی کتاب بیان کر رہی ہے، اس میں بھی ریب برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت اقدس مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے محنت ہر شخص کر رہا ہے لیکن ہر محنت کرنے والا اپنی محنت میں کامیاب ہے، جبکہ ہر آدمی محنت اس واسطے کر رہا ہے کامیابی کو حاصل کرنے کے واسطے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے جس طرح دنیا میں آنے جانے کے راستے متعین فرمائے ہیں اسی طرح کامیابی اور ناکامی کے راستے متعین فرمائے ہیں۔ چاہے آدمی غریب کے گھر میں آ رہا ہو، چاہے مالدار کے گھر میں آ رہا ہو، چاہے امیر کے گھر میں آ رہا ہو، چاہے فقیر کے گھر میں آ رہا ہو، چاہے شہر کے اندر آ رہا ہو، چاہے دیہات کے اندر آ رہا ہو، آنے کا ایک راستہ اللہ کی طرف سے متعین ہے۔ دنیا میں جانے کا ایک راستہ اللہ کی طرف سے متعین ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا مالدار کے گھر میں الگ راستے سے آدمی آ رہا ہے، غریب کے راستے میں گھر میں الگ راستے سے آ رہا ہے۔ ایک راستہ آنے جانے کا اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ متعین فرمایا ہے۔ جس طرح آنے جانے کا راستہ دنیا میں متعین ہے اسی طرح اس درمیانی زندگی کی کامیابی ناکامی کا بھی راستہ متعین ہے۔ ہم جسے کامیابی سمجھ رہے ہیں وہ کامیابی نہیں ہے، وہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے۔ نظر کا دھوکہ کیا ہے کہ ایک دکان سے دو دکان ہو جائے ہم کامیاب ہو جائیں گے، ایک کاروبار سے دو کاروبار ہو جائے ہم کامیاب ہو جائیں گے، ایک تجارت سے دو تجارت ہو جائے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے جو کامیابی بتائی ہے وہ یہ ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جو آدمی دوزخ سے بچ گیا وہ کامیاب ہے، جو آدمی جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہے۔ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے جو ہمیں نظر سے آ رہا ہے اور دل میں آ رہا ہے۔ اب اس کامیابی کے حصول کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی وہ مبارک محنت ہے جو ان کے علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آیا کرتے تھے۔ چیزوں سے یقین ہٹا کر عمل کی طرف یقین لے کر آنا یہ اصل بنیادی محنت ہے۔ حضرت فرمایا دو قسم کی محنتیں دنیا میں چل رہی ہیں۔ ایک محنت ہے دنیا والوں کی محنت، شیطانی محنت۔ شیطانی محنت کیا ہوتی ہے؟ اپنی زندگیوں کو لگا کر اپنی زندگیوں کو بنا کر دوسروں کی زندگیوں کو بگاڑنا۔ ایک ہوتی ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والی محنت۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والی محنت یہ ہوتی ہے کہ اپنی زندگی کو فکر کرتے ہوئے دوسروں کی زندگیوں کو بنانا۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ انبیاء علیہ السلام والسلام کی ایسی مبارک زندگی، اپنے گھر میں کھانے کو نہیں ہے امت کی فکر ہو رہی ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں امت کی فکر ہو رہی ہے، طرح طرح کی تکالیفیں دی جا رہی ہیں۔ اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ تکالیف میں رہنے والا اگر ہے تو وہ انبیاء علیہ السلام والسلام ہی، تو سب سے زیادہ حالات آتے ہیں۔ حضرت کا بڑا قیمتی بات ہے، فرمایا کرتے تھے تین قسم کی محنتیں ہیں۔ کتنے قسم کی محنت ہے؟ محنت کرنے والے لوگ تین قسم کے ہیں۔ ایک محنت ہے اپنی ذات کے اعتبار سے محنت۔ اس کے اعتبار سے محنت، میں کیسے نمازی بن جاؤں، میں کیسے روزے دار بن جاؤں، میں کیسے نیک صالح بن جاؤں، میں کیسے گناہوں سے بچنے والا بن جاؤں، یہ اپنی ذات کو سامنے رکھ کر محنت کر رہا ہے۔ دوسری محنت ہے علاقائی محنت، میں بھوپال کا رہنے والا ہوں، بھوپال والوں پر میں کیسی محنت کروں، میں فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں، فلاں علاقے پر میں کیسی محنت کروں، یہ ہے علاقائی محنت۔ تیسری محنت ہے پورے عالم کو اپنی محنت کا میدان بنانا۔ اس کو محنت کا میدان بنانا، پورے عالم کو اپنی محنت کا میدان بنانا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے پہلی محنت ہے وہ صالحین والی محنت ہے، دوسری محنت جو ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والی محنت ہے، تیسری محنت جو ہے وہ سید الانبیاء امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت۔ یہ پہلی محنت کون سی ہے؟ صالحین والی محنت۔ میدان تینوں کے ایک ہی ہیں
لیکن تینوں کے ساتھ اجر الگ الگ ہے، تینوں کے ساتھ مدد الگ الگ ہے۔ جو اپنی ذات کو سامنے رکھ کر محنت کر رہا ہے ایک فرد کے اعتبار سے اجر ملے گا، ایک فرد کے اعتبار سے مدد ہوگی۔ جو اپنے علاقے کو سامنے رکھ کر محنت کر رہا ہے علاقے کے اعتبار سے اجر ملے گا، علاقے کے اعتبار سے مدد ہوگی۔ ہر نبی کو ایک قوم کی جانب بھیجا گیا، ہر نبی کو ایک ملک کی جانب، ایک علاقے کی جانب، ایک قوم کی جانب بھیجا گیا، لیکن امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت ایسی محنت ہے جو سارے عالم کے اعتبار سے محنت ہے، سارے عالم۔ اس لیے میرے محترم دوستو سب سے پہلے اس کام کے لیے مزاج نبوت ہونا چاہیے۔ نبیوں والا کام نبیوں والے مزاج سے چلتا ہے۔ ہمارا حضرت فرماتے ہیں کار نبوت کے لیے سب سے بنیادی شرط، کار نبوت کے لیے سب سے بنیادی شرط وہ مزاج نبوت کا ہونا ہے۔ کار نبوت کے لیے سب سے بنیادی شرط کیا ہے؟ مزاج نبوت کا ہونا ہے۔ جب تک مزاج نہیں ہوگا نبیوں والا کام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دنیا کے چھوٹے چھوٹے شعبے اپنے مزاج سے ہٹ کر نہیں چلتے۔ ایک ڈاکٹر آدمی ہے وہ ڈاکٹری والا مزاج لے کر چلتا ہے، ایک انجینئر ہے وہ انجینئر والا مزاج لے کر چلتا ہے، ایک تاجر ہے وہ تاجر والا مزاج لے کر چلتا ہے، ایک کاشتکار ہے چھوٹی سی زمین ہے اپنی چھوٹی سی زمین وہ اس میں کاشتکاری کے مزاج سے کرے گا۔ یہ موسم فلاں چیز کا ہے، اس وقت پانی دینا ہے، اس وقت دانا ڈالنا ہے، اس وقت نگرانی کرنی ہے، اتنا انتظار کرنا ہے۔ جب اپنی ایک چھوٹی سی زمین پر اپنی مرضی سے کاشتکاری نہیں ہو سکتی تو ساری دنیا کے اندر دین اپنی مرضی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پوری دنیا کے اندر دین اپنی مرضی سے کیسے آ سکتا ہے؟ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ اس واسطے جس طرح ہمارا جہد کا قبلہ بیت اللہ ہے، ساری دنیا میں اگر نماز پڑھی جائے گی تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ دنیا میں آپ کہیں بھی نماز پڑھ لیجئے نماز کا قبلہ تبدیل نہیں ہوگا، چاہے بیت المقدس میں نماز کیوں نہ پڑھ رہے ہو۔ اس طرح جہد کا قبلہ بیت اللہ ہے، اسی طرح قیامت تک جوہد کا قبلہ مدینہ منورہ ہے۔ جوہد کا قبلہ کیا ہے؟ محنت کا قبلہ مدینہ منورہ۔ جب تک مدینے والی محنت نہیں ہوگی علاقوں کے اندر دینداری نہیں آئے گی۔ مدینہ منورہ کے اندر اعمال کی فضا تھی، مدینہ منورہ کے اندر اعمال کو لے کر حضرات صحابہ پھرا کرتے تھے۔ اس زمانے میں اپنے دین کے اوپر استقامت کے نہ ہونے کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے وجوہات میں سے کہ مسلمان نے اپنے دین کی طرف دعوت دینا چھوڑ دیا۔ مسلمانوں نے اپنے دین کی طرف کیا دینا چھوڑ دیا ہے؟ دعوت دینا چھوڑ دی مسلمانوں نے اپنے دین کی طرف، اور اپنے دین کی طرف دعوت دینا چھوڑ دینے کی وجہ سے دین کی اہمیت دلوں سے نکلتی چلی جاتی۔ اس چیز کو مسلمان اس عمل کی طرف مسلمان بلانا بند کر دے گا اس عمل پر جمنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس عمل پر جمنا حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین اپنے پورے دین کے داعی ہوا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین اپنے پورے دین کی طرف بلانے والے ہوا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین دین کی دعوت ہونے کی وجہ سے باطل کی ہمت نہیں ہوا کرتی کہ انہیں اپنے دین کی طرف بلانے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے انسان دو حال سے خالی نہیں ہے، یہ تو اپنے دین کا داعی ہوگا جو ہزار بار اللہ نہ کرے یہ باطل کا مدعو ہو کر رہ جائے۔ آج مسلمانوں نے سنتوں کی دعوت دینی چھوڑ دی، آج مسلمانوں نے لباس کی دعوت دینی چھوڑ دی، آج مسلمانوں نے نماز کی دعوت دینی چھوڑ دی، آج مسلمانوں نے زکات کی دعوت دینی چھوڑ دی۔ جو چیز مسلمان کی دعوت سے نکل رہی ہے وہ مسلمان کی زندگی سے نکل رہی ہے، وہ مسلمان کی زندگی سے نکل رہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں مسلمانوں کو تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ مسلمان وہ تھا جو اکیلا پورے علاقے کو تبدیل کر دیا کرتا تھا، پوری قوموں کو تبدیل کر دیا کرتا تھا، چلنے والوں کے رخوں کو تبدیل کر دیا کرتا تھا۔ ایسا داعی تھا مسلمان اپنے دین کے اوپر، اور ایسا جمع ہوا تھا مسلمان اپنے دین کے اوپر کہ بڑی سے بڑی باطل طاقتیں مسلمان کو سے کہتا ہے، بڑی سے بڑی باطل طاقتیں مسلمان کو اس کے دین سے ہٹا دی۔ اس واسطے بڑی دین کی بات ہمارا حضرت فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ روم کی سرحد پر دعوت کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں۔ روم کے بادشاہ طاغیہ نے عبداللہ ابن حذافہ کو گرفتار کروایا۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ جب گرفتار کر کر بلوایا تو سب سے پہلی چیز جو مسلمان کے اوپر آتی ہے، کوئی بڑا اہم واقعہ ہے اس بات کا آپ کو بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو باطل مسلمانوں کے اوپر حملہ کرتا ہے وہ لالچ کا حملہ کرتا ہے۔ اس کا حملہ لالچ، یہ لالچ دے گا
کہ بھئی تم ہمارے یہاں نوکری پر آ جاؤ، ہم تمہیں اتنی تنخواہ دیں گے، تم ہماری وزارت قبول کر لو، تم ہمارا عہدہ قبول کر لو، تم ہمارا مرتبہ قبول دیا ہوا مرتبہ قبول کر لو، تم ہمارا دیا ہوا رتبہ قبول کر لو. یہ مسلمان لالچ میں آ کر اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے. اس میں آ کر لالچ میں آ کر سب سے پہلا حملہ ہوتا ہے باقی مسلمان کے اوپر. عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سے حملہ ہوا. کہنے لگا بادشاہ تم ہماری بات کو مان لو، ہمارے دین کو قبول کر لو، ہم تمہیں اپنی بادشاہت میں شریک کر لیں گے. فرمانے لگے تمہاری بادشاہت نہیں، عرب کی ساری بادشاہتیں بھی اگر مجھے مل جائے میں پلک جھپکنے کے وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. یہ تھے مسلمان. آج دیکھیں اوپر سے لے کر نیچے تک مسلمان تبدیل ہو گیا. اس کا چہرہ بدل گیا ہے، اس کی زبان بدل گئی ہے، اس کے نماز کے اوقات بدل گئے ہیں، اس کا لباس بدل گیا ہے. کیا کہتا ہے کہ مجبور ہوں؟ ہرگز بھی کوئی مجبوری نہیں ہے. ہو نہیں سکتا کہ ایک مسلمان سنت پر عمل کرنا چاہے، ایک مسلمان دین پر عمل کرنا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے روکے. ایسی آج تک دنیا میں کوئی طاقت نہیں بنی. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جو آدمی اللہ کے واسطے قدم اٹھاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے واسطے راستوں کو کھولتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اللہ کا وعدہ ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے ساتوں زمین لوہے کی ہو جائے، ساتوں آسمان لوہے کے ہو جائیں، ان 14 طبق لوہے کے طبق کے درمیان میں اگر کوئی مسلمان اللہ کے واسطے قدم اٹھائے گا اللہ ان 14 طبق سے نکلنے کا راستہ بنا دے. ان میں سے اللہ تو بات تھوڑی ہو سکتی ہے. یوسف علیہ السلام دروازوں کے اندر دروازے، دروازوں کے اندر دروازے، اس کے اندر یوسف علیہ السلام ہے. گناہ کی طرف آمادہ کیا جا رہا ہے. اب قدم اٹھایا، جس دروازے پر پہنچا کرتے تھے وہ دروازہ کھل جایا کرتا تھا، جس دروازے پر پہنچا کرتے تھے وہ دروازہ کھل جایا کرتا تھا، جس دروازے پر پہنچا کرتے تھے وہ دروازہ کھل جایا کرتا تھا. اور گواہ بھی جو بنایا اللہ نے ایک چھوٹے سے بچے کو اس کی پاکی پر گواہ بنایا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہاں جس کو بیان کیا جا رہا ہے وہاں سے گمان اللہ روزی دیتے جہاں انسان کا گمان بھی نہیں کرتا، جہاں انسان کا گمان بھی نہیں کرتا. میرے محترم دوستو، اصل سب سے پہلی چیز جب انسان نے عبداللہ ابن حذافہ سے کہا گیا جب لالچ کا انکار کر دیا، اب دوسرا مرحلہ آتا ہے خوف کا مرحلہ. دیکھو دونوں باتیں سمجھنا اچھی طریقے سے، ایک طرف لالچ ایک طرف خوف. اب یہ نہیں ہے دنیا قبول نہیں کرتے تو ڈرو ہمارے سے، ہمیں ان دونوں چیزوں مرحلوں سے گزارنا پڑا. اب ان کو ڈرایا گیا، ان کے واسطے سنی تیار کی گئی، تیر اندازوں کو بلایا گیا، ان کے قریب سے تیروں کو گزروایا گیا کہ شاید ہماری بات کو قبول کر لے. بات کا انکار کر دیا، نہیں ہمیں تمہاری بات قبول نہیں ہے. ہمارا حضرت فرماتے جب مسلمان اپنے دین کو لے کر لالچ اور خوف کے مرحلے سے گزر جائے گا اب اللہ کی طرف سے وہ انعام ملے گا جو اصل مقصود ہے، وہ انعام ملے گا جو عند اللہ محبوب ہے، وہ انعام ملے گا جو اصل مطلوب ہے. وہ کیا ہے؟ اپنی جان کی حقارت دین کے مقابلے میں پیدا ہو جائے. اپنی جان کی حقارت جس دن اپنے دل کے اندر جان کی حقارت پیدا ہو جائے نا اس دن دیکھو کیا مزہ ہے زندگی گزارنے. میری دکان کی کوئی حیثیت نہیں، میرے کاروبار کی کوئی حیثیت نہیں، میرے بیوی بچوں کی کوئی حیثیت نہیں، میرا سب کچھ اللہ کے لیے قربان ہے. یہ ہے اصل جان کی حقارت. میری اپنی جان کی حیثیت نہیں ہے دین کے مقابلے میں. یہ اللہ تعالیٰ پائے اس وقت دیکھ کے اندر ڈالا جانے لگا، رونے لگے پانی کو دیکھ کر. بادشاہ خوش ہوا کہ اب بات کو قبول کر لیں گے. فرمانے لگے میں اپنی جان کی حقارت کے اوپر رو رہا ہوں. ایک ہی جان ہے جو دیکھ کے اندر جو ختم ہو جائے گی. کاش جس سے میرے جسم کے اوپر بال ہے اتنی میری جانیں ہوتی، میرے جسم کے اوپر جتنے روئے ہیں اتنی میری جانیں ہوتی. میں ایک ایک جان کر کے اللہ کے راستے میں قربان کرتا، ایک ایک جان کر کے کام قربان کرتا اللہ کے راستے. بس میرے محترم دوستو، اب یہ ہمارا مزاج بننا چاہیے. دعوت کا طریقہ کار ہمارے سامنے ہو. ابھی ہماری نظروں کے سامنے سے دعوت کا وہ طریقہ کار ہٹا ہوا ہے جو طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیا طریقہ کار ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے اپنے آپ کو تھکایا کرتے تھے. کوئی بات کو اچھی طرح سمجھیں. جس طرح عبادات متعلق ہے جسم سے اسی طرح دعوت کی محنت کی متعلق ہے جسم سے. جس طرح عبادات آلات اور مشینوں سے ادا نہیں ہوتی اسی طرح دعوت کی آلات اور مشینوں سے صرف ادا نہیں ہوتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کی گشت دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے قرار بے چین ہو کر ایک ایک کے پاس جانا دیکھیے، ایک ایک کی خوشامد کرنا دیکھیے. اپنی ذات سے تھکانا. حضرت فرمایا کرتے تھے داعی کا مجاہدہ مدعو کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. داعی کے مجاہدے کی عند اللہ ایک مطلوبہ سطح ہے
جب داعی کا مجاہدہ بڑھتے بڑھتے اس مطلوبہ سطح تک پہنچ جاتا ہے